یہ جاننا بڑا ضروری ہے، وگرنہ انسان اس بات تک پہنچ نہیں پاتا۔ اب 60 ہجری جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہوتا ہے، اور وصال سے پہلے یزید کی بیعت لے لی جاتی ہے۔ اب اس پہ تمام مورخین متفق ہیں۔ اب وصال تک تو معاملہ ٹھیک رہے، جب ان کا وصال ہوا تو یزید نے فوری طور پر پہلا کام کیا، وہ جانتا تھا کہ اس وقت دنیا میں 3 بڑے لوگ، ایک کا نام ہے عبداللہ بن عمر، ایک کا نام ہے عبداللہ بن زبیر، اور ایک کا نام ہے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 ہستیاں اس وقت پوری دنیا میں معزز ترین لوگ موجود تھے، خود بھی صحابی تھے اور صحابہ کے بیٹے تھے، صحابہ کی اولاد تھے، یہ بڑے لوگ تھے، اور یہ تینوں کے تینوں مدینہ میں رہائش پذیر تھے۔ اب وہاں کا گورنر ہے ولید بن عقبہ، اور اس کا سیکنڈ کمانڈر ہے مروان بن حکم۔ اب ایک خریدہ لکھا جاتا ہے، اور یہاں یہ بھی تاریخ میں بات واضح ہے کہ یزید نے پورے طور پر پورے زور کے ساتھ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو چھپانا چاہا، دبانا چاہا، اور بڑے کنٹرول کے ساتھ چھپایا، دبا کے رکھا کہ یہ خبر باہر نہ نکلنے پائے۔ ایک وقت کے بعد یہ نکلے گی۔ اس نے ایک اپنا شاہی فرمان لکھ کے بھیجا ولید بن عقبہ کے نام کہ فوری طور پہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، فوری طور پہ ان 3 لوگوں کو اپنے دربار میں بلاؤ گورنر ہاؤس میں، اور ان سے میری بیعت فوری طور پر، اس سے پہلے کہ یہ اپنی خلافت کا اعلان کریں۔ اب ابن اسیر اور طبری نے اور باقی ساری کتب میں یہی لکھا ہے کہ پیغام جاتا ہے مسجد نبی میں 2 شخصیات موجود ہیں، تیسری نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر بیٹھے ہیں اور حسین بن علی مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، اور شام کا وقت ہے۔ جب کبھی بھی اس نے گورنر ہاؤس کھولا نہیں ہے، نہ سے وہ ملاقات کرتا ہے ولید، پیغام آتا ہے کہ جی فوراً میرے دفتر میں آؤ، میرے دربار میں۔ حسین ابن علی جاتے ہیں عبداللہ بن زبیر کے پاس۔ اب ظاہر ہے عبداللہ بن زبیر نواسا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت زبیر کا صاحبزادہ ہے، حضرت ام سلمہ کا بیٹا ہے، کوئی چھوٹا انسان نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت۔ ملاقات ہوتی کہ آج غیر معمولی پیغام آیا ہے، کوئی وجہ ہے، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید اپنی بیعت لینا چاہتا ہے ہم سے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا اے حسین اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ گواہ ہے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ اب دونوں کی رائے متفق ہو گئی، کہا جی کیا کیا جائے؟ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں جی میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو یہاں کوئی آج سما کر کے میں تو کل مکہ کی طرف رخصت ہو جاؤں گا، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ حسین ابن علی کہتے ہیں نہیں میں جاؤں گا اور اس کی بات سنوں گا اور دیکھوں گا وہ کرتا کیا ہے، کہتا کیا۔ آپ تشریف لے گئے، ملاقات کی، وہی بات ہوئی جس کا خوف تھا۔ اس نے کہا جی یہ حکم نامہ ہے، یہ پیغام ہے، اب یزید کے لیے میرے ہاتھ میں بیعت ہے، یزید کی بیعت قبول کریں۔ اور فرمایا یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک لمبی بات ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب ایام حج ہیں، لوگ احرام کے ساتھ ہیں، حضرت حسین نے احرام نہیں باندھا۔ سوال یہاں پہ جو ہے یہ سمجھنے والا بہت ضروری ہے، اور یہ اصل پورا فلسفہ ہے شہادت امام حسین کا یہ والا۔ آج ہم بڑے بیٹھے ہیں کہ جی ہم نماز پڑھ لی، ہم نے اسلام ادا کر لیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، اسلام ادا کر لیا، ہم نے زکوٰۃ بھی دے دی، اسلام ادا ہو گیا، ہم نے حج بھی کر لیے، عمرے بھی کر لیے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ نہیں مسلمانوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہم بہت بڑی غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ارکان ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ ارکان اسلام ضرور ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اب حج سے بڑا بھی کوئی عمل ہے جس میں نماز بھی ہوتی ہے، جس میں روزے جیسا معاملہ بھی ہوتا ہے، کوئی حج کرنا آسان کام ہے؟ اور آج کل نہیں اس زمانے کا، وہ تو مشکل ترین حالات۔
آج تو ہر چیز آپ کو جناب وہاں اویلیبل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو حاجی آئے ان سے پوچھیں کیا حالات ہوتے ہیں، کتنا مشکل ترین عمل ہے جی حج۔ پیسہ بھی لگتا ہے، زکات والا معاملہ بھی اس میں، اتنی خطیر رقم ہے جی، 25-30 لاکھ روپے آپ دیکھیں، تھوڑی رقم، پھر اتنا لمبا سفر ہے، مشکلات ہیں، واش روم کے لیے آپ کو جناب کہاں کہاں تک کتنا رسوا ہونا پڑتا ہے۔ ایک میں بات کر رہا ہوں، اب اس حج جیسے عمل کو حسین نے چھوڑا، اور ایک ہمارے استاد سے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے فاضل تھے، انہیں بخاری حفظ تھی، پوری بخاری انہیں حفظ تھی۔ شیخ الحدیث و تفسیر مشتاق احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار گولڑا شریف میں بازار شریف کے اندر، میں نے بخاری ان سے ملتان میں ہوا کرتا، وہ فرماتے تھے کہ سوال یہ ہے کہ جب حسین ابن علی نے احرام اتار دیا ہے اور حج نہیں کیا، مجھے سمجھ نہیں آتی باقی لوگوں کا حج کیسے ہو گیا۔ یہ بات کیا کہ وہ آگے بخاری کی حدیث پڑھانا شروع کیا۔ ہم نے بڑا پوچھا کہ جی، کہتے نہیں بیٹا آپ ابھی بچے ہیں، لیکن یہ بات یاد کر لو، کبھی تمہیں جب زندگی میں اللہ تمہیں شعور دے تو اس جملے پہ غور ضرور کر لینا کہ ہمارے استاد نے ایک جملہ بولا تھا، اور اس کے بعد آگے بڑھے گا۔ میں بھی یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، جس کو سمجھ آ جائے بہت اچھی بات ہے، دعا کیجیے گا، سمجھ آئے تو مجھے ریٹرن کر دیجیے گا، تبصرہ نہ کیجیے گا، لیکن سمجھنا تو ظاہر ہے ضروری ہے، امانت ہے، میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اب ایک طرف حج چل رہا ہے اور حرم میں موجود ہیں، لیکن حرم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کس کی طرف؟ ایک صحرا کی طرف، ایک ڈیزرٹ کی طرف، سب سے افضل شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہیں پہ سارا فلسفہ حسین ہے۔ اب بنیادی طور پر وہ ایک فرسودہ نظام، ایک ظالمانہ نظام، ایک وحشیانہ نظام، ایک انتہائی غیر اخلاقی اس نظام کے اور سسٹم کے خلاف حسین کھڑے ہونے کے لیے اپنا نفلی حج چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرضی آپ نے بہت پہلے حج کی ہوئی، ظاہر ان کے تو نفلی تھا، اس حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہی فلسفہ حسین تھا کہ بھائی جب تمہیں نظام لپیٹ رہا ہو، جب نظام برائی کا چل رہا ہو، جب نظام ظالمانہ قائم ہو جائے، جب نظام آمرانہ قائم ہو جائے، تو اس وقت تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم تہجدوں کے لیے اور مسجدوں میں نوافل کے لیے شروع ہو جاؤ، نہیں، اس وقت فرض 4 پڑھو اور اس کے بعد سب کچھ چھوڑ کر اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی بات ہے، یہ اصل ہے۔